السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہیں حسن اللہ یاری صاحب. یہ دسیوں ہزاروں مرتبہ کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی مذہب عمریہ باطل. جس مذہب میں اس کے خلفاء کا اسلام ثابت نہیں ہے، جس مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں سے بات آگے کر کے کہتا ہوں، دوسرا چیلنج دے دیتا ہوں، ان کے مذہب میں اللہ بھی نہیں ہے. اللہ جھوٹ ہے، اسلام جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے، قیامت بھی جھوٹ ہے، اور سب پوری شریعت جھوٹ ہے ان کے مذہب. یہ بھی ہمارا ادعا. تو مجھے بتاؤ اس مذہب کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس مذہب کا حق سے کیا تعلق؟ اس مذہب کو کوئی عاقل آدمی جو اللہ سے ڈرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو حیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ اور یہ مذہب فالو کرنے کے لائق ہے؟ یہ ہیں حسن اللہ یاری صاحب، وہی مشہور رافضی جن کا کام صبح و شام ایک ہی ہے، اہل سنت پر تان، صحابہ پر حملے، خاص طور پر حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر کیچڑ اچھالنا. یہ صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. کبھی قرآن کو تحریف شدہ کہتے ہیں، کبھی صحابہ کو مرتد، کبھی کہتے ہیں اہل سنت کے پاس تو توحید ہی نہیں. یعنی بات بات میں اپنی کمزور بات کو زوردار الفاظ میں بیچنے کی کوشش. لیکن چلیے آج ہم انہی کے اعتراضات کی روشنی میں دیکھتے ہیں آخر جھوٹ کی بنیاد کہاں تک قائم رہ سکتی ہے. پہلا سوال، کیا واقعی نبی کی تربیت اتنی کمزور تھی؟ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ نبی کے وصال کے بعد فوراً سارے صحابہ مرتد ہو گئے، 4 کے سوا کوئی مسلمان ہی نہیں بچا. وہ 4 تھے، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. اب آپ خود انصاف سے بتائیے، کیا نعوذ باللہ نبی اتنے ناتجربہ کار تھے کہ 23 سال کی تربیت کے بعد 4 لوگ ہی سچے نکلے؟ کیا وہ جماعت جسے اللہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب جھوٹے نکلے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے تو ان کی خاص دشمنی ہے. ان کی نظروں میں وہ نہ صرف گستاخ، قذاب، بلکہ منافق اور مرتد تھے. اور اگر سب منافق تھے تو پھر حضرت علی کہاں کھڑے تھے؟ کیا وہ ڈر کے مارے ان منافقوں کے ہاتھ پر بیعت کر گئے؟ اور کیا ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی اتنے بزدل اور اتنے بغیرت تھے جو ڈر کے مارے منافقوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے؟ اور خود شیعہ عقائد ہی کے مطابق حضرت علی جانتے تھے کہ ان کی شہادت ابن ملجم کے ہاتھوں ہونی ہے. ابو بکر و عمر ان کی موت پر قادر نہیں ہو سکتے، تو کیسے وہ موت سے ڈر گئے اور اپنی جان کے خوف سے نہ صرف کافروں کے ہاتھ پر بیعت کر لی، بلکہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم ایک کافر منافق عمر کے نکاح میں دے گئے؟ کیا کوئی اپنی بیٹی کسی کافر اور مرتد کے نکاح میں دے سکتا ہے؟ اگر ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نعوذ باللہ نہایت بزدل، ڈرپوک اور بغیرت انسان تھے. کیا یہ عقل مانتی ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا عقائد رکھتا ہے اور توحید کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان دونوں ٹاپکس پر تو تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. آج صرف حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں اس کے اعتراضات کا ایک جائزہ لیں گے. یہ الزام لگاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ حنین سے بھاگ گئے تھے. یہ کتاب ہے بخاری. ابو قتادہ فرماتے جنگ حنین ہو رہا تھا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور میں بھی مسلمانوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا. ہم بھاگ گئے. میں نے دیکھا کہ وہی میں مسلمانوں کے ساتھ میں فرار ہو رہا ہوں. میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی انہی لوگوں میں نے عمر سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمان سے بھاگ رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بس التقدیر کی بات. اچھا، یہ واضح ہے کہ عمر بن خطاب ان لوگوں میں سے تھے جنگ حنین میں وہاں پر نکل گئے تھے لوگوں کے ساتھ. اللہ یاری نے بخاری کی حدیث 4322 پکڑی اور سمجھا کہ جیسے چاہیں جو چاہیں ثابت کر دیں. روایت میں ہے کہ غزوہ حنین میں ابتدائی مرحلے میں اچانک جب تیروں کی بارش شروع ہوئی تو صحابہ کے پاس دفاع کے لیے وہ ڈھالیں نہیں تھی جو درکار تھی. تو ایسے موقع پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے. یہ ایک لمحاتی افراتفری تھی، پورے لشکر کی کسی خاص آدمی کی نہیں. تیروں سے بچ کر پیچھے ہٹنا، کوئی بھاگنا نہیں. کوئی بھی عقل مند شخص اس کو بھاگنے سے یا وعدہ شکنی سے تعبیر نہیں کر سکتا. اگر یہ بھاگنا ہے تو پھر فوج کا ہر شخص کہیں نہ کہیں بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اور چلیے مان لیتے ہیں کہ مسلمان شکست کھا کر اس جنگ میں پیچھے ہٹے، تو قرآن صاف کہتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، یعنی اللہ نے سکینت نازل کی، مدد کی. تو اگر اللہ نے معاف کر دیا تو بھائی سارا اعتراض ختم. ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ ڈرے ہوئے تھے اور دشمن اسلام کی پناہ میں آ گئے. یہ کتاب ہے صحیح البخاری، صفحہ نمبر 482 میں. باب اسلام عمر مسلمان کیسے ہوا ہے؟ کہ عمر گھر میں بڑا خائف تھا، خوف ہوا تھا عمر، بہت ہی خوفناک. اس وقت عاص ابن وائل السہمی یعنی عمرو بن العاص کا باپ وہ آیا. اچھا، وہ بنی سہم کا ہے اور وہ ان کا خاندان کا ہمارے خاندان کے ساتھ حلف تھا جاہلیت. اس نے میرے باپ کی طرف دیکھا ہے، کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو اتنا خوفزدہ کیوں لرز رہا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے؟ عمر کہتا ہے کہ تیرا قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر مسلمان ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے میں خوفزدہ ہوں. جس کو اللہ نے قرآن کریم میں دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارا ہے، وہ آیا ہے اس سے ملنے کیونکہ اس کا حلیف ہے. تو پھر اس نے پناہ دی، اس نے پناہ دے دی. اس نے کہا نہیں، تجھے
کوئی میں کسی کو نہیں چھوڑنے دوں گا, تیرا کوئی مزاحم نہیں بنے گا, تجھے کوئی نہیں مارے. عمر کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے مجھے تسلی دیا تو پھر میں نے ایمان لایا. وہ عاص ابن وائل سہمی کا واقعہ ہے. وہ حوالہ دیتا ہے بخاری کی حدیث 3864 کا, جبکہ صحیح بخاری, سیرت ابن ہشام, اسد الغابہ اور بہت سے اوتھینٹک سورس کے اندر یہ روایت بالکل الگ کانٹیکسٹ میں. ارے بھائی پورا واقعہ تو پڑھ لو. حضرت عمر نے خود وہ پناہ واپس کر دی اور کہا میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وہی تکلیف پہنچے جو دوسرے مسلمانوں کو پہنچ رہی ہے. یہ بزدلی نہیں بلکہ بہادری کی انتہا ہے. اگر بزدلی یہی ہے تو پھر نبی کا دار ارقم میں چھپ کر تبلیغ کرنا بھی بزدلی کہلائے گا. حضرت عیسیٰ کا یہودیوں کے فتنے سے بچ کر چھپنا بھی بزدلی کہلائے گا, نعوذ باللہ. یہ تو وہی سنت احتیاط تھی جسے انبیاء نے بھی اپنایا. پورا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو قریش نے سخت ہنگامہ کھڑا کر دیا اور ان کے گھر کو گھیر لیا. اس وقت عاص ابن وائل سہمی اتفاقاً گزر رہا تھا, چونکہ وہ قبیلہ بنو عدی کا حلیف اور رشتے میں حضرت عمر کا ماموں بھی لگتا تھا. لہٰذا بطور قبائلی رسم اس نے اعلان کیا کہ میں عمر کو اپنی امان دیتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کمزور تھے, نہ ہجرت کا حکم آیا تھا نہ جہاد کا. اسد الغابہ جلد 4 صفحہ 141 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پناہ قبول نہیں کی بلکہ خود رد کر دی. اصل حوالہ آپ کی اسکرین پر ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے عاص ابن وائل سے کہا کہ میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی وہی تکلیف پہنچے جو دوسرے مسلمانوں کو پہنچ رہی ہے. یعنی حضرت عمر نے خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر قبائلی سارے کو ٹھکرا دیا تاکہ اسلام کے ساتھ کھلے طور پر وابستہ رہیں. ایک الزام یہ لگاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن میں تحریف کرنا چاہتے تھے. حوالہ دیتا ہے بخاری کی اس حدیث کا جس میں حضرت عمر نے کہا کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت فیہ آیۃ الرجم. یہ تمہارا بخاری ہے. قال عمر نے تیرے بخاری چاہے اوے تیرے مارے بخاری میں اور یزید سپاہی صاحب یہ بخاری ہے. بخاری دیکھ کے سپاہی صاحبہ کو بخاری بخار آ گئی. لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیۃ الرجم بیدی. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آیۃ الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا. اصل میں یہ قرآن اور حدیث تو پڑھتے نہیں بلکہ کہانیاں سناتے ہیں, اور بلکہ قرآن پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس پر اگلی ویڈیو آپ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر نے آخری خطبے کے وقت فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے میں نے قرآن میں اضافہ کر دیا تو میں آیت رجم لکھوا دیتا. یہ تحریف نہیں بلکہ قرآن کے اصل مفہوم کی حفاظت تھی تاکہ بعد میں لوگ اس حکم کا انکار نہ کر بیٹھیں. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آیت نازل ہوئی تھی جس میں تھا کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے اس کو رجم کر دو یعنی سنگسار کر دو. بعد میں اس آیت کا حکم باقی رہا لیکن تلاوت کے اعتبار سے وہ منسوخ ہو گئی جس کو ہم کہتے ہیں منسوخ التلاوہ. یعنی حکم تو جیسا ہے ویسا ہی باقی رہے گا لیکن وہ آیت قرآن میں نہیں رہے گی. اب حضرت عمر جانتے تھے کہ رجم کرنا اللہ کا حکم ہے اور سنت متواترہ سے ثابت ہے لیکن قرآن کے اندر سے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے زمانے میں کچھ اہل بدعت ہیں وہ کہیں کہ قرآن میں تو رجم کا حکم ہے ہی نہیں اور وہ اس کی شرعی حیثیت کا انکار ہی کر بیٹھے. بلکہ یہ اندیشہ بعد میں سچ بھی نکلا. بعض خوارج اور معتزلہ نے واقعی رجم کا انکار کیا. یعنی حضرت عمر کی بات سچی نکلی تو جو بات مستقبل میں سچ ثابت ہو جائے وہ تحریف نہیں وہ فراست کہلاتی ہے. اس کے علاوہ علامہ زرقانی, سیوطی, ابن حجر, امام نووی اور ابن عبد البر سب نے اس کی وضاحت کی کہ عمر کی مراد اس حکم کو باقی رکھنے کی تھی نہ کہ قرآن کے متن اور آیات میں کسی اضافے کی. یہ اللہ یاری کی کرامات دیکھیے جیسے حضرت عمر نے کتنی بڑی تحریف کر دی ہو. ایک الزام یہ لگاتے ہیں کہ حضرت عمر دلال تھے. آپ سن سکتے ہیں عمر ایک دلال تھے. اچھا ایک دفعہ دلال جو ہوتا ہے نا بڑے بڑے کاروباروں کا دلال ہوتا ہے لیکن عمر کس چیز کا دلال تھا؟ عمر کا کیا کام تھا کہ یہ یکتری یہ کرائے پہ حاصل کرتا تھا. ابل والحمیر گدوں کا یہ دلال تھا اور یہ اونٹوں کا دلال تھا. ٹھیک ہے نا. وہ کرائے کے جو گدے ہوتے تھے کرائے کے جو اونٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. جب علمی ختم ہو جائے تو الزام شروع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ تاج العروج جیسی لغت کی کتاب سے تاریخ نکال لیتے ہیں. میں دلال کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. دلال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے رہنما. جیسے حدیث میں الدال علی الخیر کفاعلی. کسی بھی تاریخ کی کتاب کے اندر یہ واقعہ مذکور نہیں ہے. یہ حوالہ دیتے ہیں اس لغت کی کتاب. لغت کی کتاب لغت کے لیے معتبر ہے. تاریخی واقعات کا استدلال آپ اسے نہیں کر سکتے. ایک اعتراض کرتا ہے کہ عمر منافق تھے اسی لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں. عجیب منطق ہے. جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہو وہ منافق نہیں صادق الایمان ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. یعنی جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو وہی خاسر ہے. تو عمر کا ڈر ایمان کی علامت تھا. اور اگر تمہاری منطق سے دیکھا جائے تو پھر حذیفہ جھوٹے نکلے کیونکہ وہ تو عمر کو منافق نہیں اہل جنت کہتے تھے. اب آتے ہیں اصل بنیاد پر. شیعہ اعتراض کی جڑ کیا ہے؟ اگر آپ بنیادی شیعہ مراجع اور اعتقادات پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ ان کے اعتراضات کی بنیاد اور حضرت شیخین سے ان کے بغض کی بعض وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے غدیر کا واقعہ۔ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم نے جو فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا، علی بھی اس کے مولا ہیں، ان کے حساب سے یہ حضرت علی کی ولایت اور خلافت کا اعلان تھا، جس کی ان تینوں خلفاء نے مخالفت کی۔ دوسری بات یہ امامت اس وقت بھی اور بعد کے زمانوں میں بھی اللہ کی طرف سے طے شدہ تھی، اس میں مسلمانوں کی شورا کا کوئی اختیار یا دخل نہیں ہو سکتا تھا، جو اس کا انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اب خود حضرت علی کی زبان سے سنیے۔ نہج البلاغہ پیج نمبر 367 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اصل عبارت آپ کی اسکرین پر ہے، یہ وہی خط ہے جو حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے لکھا تھا، یعنی معاویہ میری بیعت تم پر لازم ہے، کیونکہ مجھ سے بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر عمر سے کی تھی اور انہی باتوں پر کی۔ آگے فرماتے ہیں کہ شورا مہاجرین اور انصار کی ہے، اگر وہ کسی ایک آدمی پر متفق ہو جائیں تو اسی میں اللہ کی رضامندی بھی ہے، یعنی خود حضرت علی شورا کو مان رہے ہیں اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو شریک کہہ رہے ہیں، پھر کس منہ سے کہا جائے کہ وہ غاصب تھے اور اللہ کی رضا کو اس میں شامل بتا رہے ہیں؟ تو اس عبارت کی روح سے تو پورے امامت کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، جو اختلاف کی اصل بنیاد، اور اسی بنیاد پر ان تینوں خلفاء کی تکفیر کی جاتی ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں حضرت علی شیخین کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری قسم اسلام میں ان دونوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور ان کے جانے سے اسلام پر ایک مصیبت آئی ہے اور وہ بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ ان پر رحم کرے اور شان شان نازل کرے۔ بتائیں کیا کسی مرتد اور کافر کو ایسے الفاظ میں یاد کیا جا سکتا ہے؟ نہج البلاغہ میں ایک جگہ پیج نمبر 350 خطبہ نمبر 228 میں آپ نے فرمایا، حضرت علی ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سنت کو قائم کیا اور بدعت کو ختم کیا۔ ایک ہنسی کی بات یہ ہے کہ ان کے اصل نسخوں میں ابو بکر کا نام باقاعدہ لکھا ہوا ہے، لیکن اب نئے نسخوں میں سے انہوں نے حضرت ابو بکر کا نام کاٹ دیا اور یہ لکھا ہے للہ بلاء فلان۔ یہ ان کی خیانت ہے۔ ایک وجہ یہ تاثر ہے کہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار و مہاجرین نے مل کر خلافت پر قبضہ کر لیا، حضرت علی کو شریک تک نہیں کیا۔ اس وقت کیا حالت تھی؟ اگر یہ فوری فیصلہ نہ کیا جاتا تو شاید اسلام کا دم وہیں کمزور پڑ جاتا، اور وہ فتوحات جو اس کو بعد میں حاصل ہوئی وہ تو دور، جزیرہ عرب ہی میں اس کی بقا مشکل ہو جاتی۔ ایک وجہ یہ فدق کا تنازع ہے۔ ہاں البتہ یہ مسلم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بعد کے ادوار میں بہت زیادہ سیاسی مظالم کیے گئے جو ان کے شان نہیں تھے، لیکن اس کی بنا پر صحابہ کی تکفیر یہ کسی طرح قابل قبول نہیں۔ اسی طرح شیعہ علماء کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم من گھڑت روایت ہے، کیونکہ اس وقت وہ لشکر اسامہ میں تھے۔ ان کے حساب سے یہ اہل سنت کا ایک جھوٹ ہے۔ اب ایک زوردار سوال اللہ یاری سے، ابو بکر کے دور میں جب حضرت علی کے حصے میں بنی حنیفہ کی باندھی آئی اور ان سے محمد ابن علی پیدا ہوئے، تو اگر تمہارے مطابق ابو بکر کا جہاد باطل تھا تو وہ باندھی کیسے حلال ہو گئی؟ کیا نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ نے زنا کیا؟ یہی سوال تمہارے عقیدے کو توڑ دیتا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کہتے ہیں کہ عمر بت پرست ہے اس لیے فضیلت کے لائق نہیں، اسی لیے وہ حدیث جو ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھو الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ پھر تمہارے یہ چار مانے ہوئے صحابہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت عمار، حضرت حذیفہ، سب تو پہلے کافر تھے، ان کے لیے ایمان مان لو اور عمر کے لیے نہیں۔ یہی تو دوغلاپن ہے جسے ہم کہتے ہیں رافضی منطق۔ اب ذرا قرآن سے فیصلہ کیجیے، جب تم نماز میں پڑھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم تو جانتے ہو وہ کون انعام یافتہ ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ یہ صدیقین شہداء کون ہیں؟ بخاری حدیث نمبر 3675، صحیح مسلم 2417، مسند احمد 12106، سنن ابی داؤد 4651، ترمذی 3697۔ حدیث آپ کی اسکرین پر ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف به فقال اثبت احد اراه ضربه برجله فانما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ یہ نہ صرف سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے بلکہ تمام سیاہ کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ صدیق سے مراد ابو بکر اور شہید سے مراد عمر ہے۔ تو جب تم نماز پڑھتے ہو اور خود عمر اور ابو بکر جیسے بننے کی دعا کرتے ہو پھر ان پر تان کر کے خود اپنی نماز برباد کرتے ہو، واہ! تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کے درخت کو اپنے خون سے سینچا۔ نبی نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، ترمذی 3633، عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، یعنی کہ میرے بعد ان دونوں کی اطاعت کرنا۔ نبی نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 3686 کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور نبی نے فرمایا سنن ابی داؤد 4000
650, ترمذی 3747, ابن ماجہ 133, مسند احمد 1631 کے اندر عشرہ مبشرہ والی حدیث ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر بن العوام فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعید بن زید ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. تو ان سب حدیث کو دیکھ کر اور نہج البلاغہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اپنے اصل بیانات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی شخصیت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے.